बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब वज़ीर आज़म को पीछे करके चले गए हैं खुद सऊदी अरब के दौरे के ऊपर, और इस इक़दाम से बड़ी बातें सामने आनी शुरू हो गई हैं। बातें क्या हैं, कियास आराइयाँ हैं माफ़ी चाहता हूँ, और अजीब व गरीब किस्म के जो कहते हैं जी ख्याली पुलाव पकवाए जा रहे हैं या क्याफ़े लगाए जा रहे हैं, कियास आराइयाँ की जा रही हैं। पहली कियास आराई क्या है कि जी कि वो अपना सऊदी अरब वाले जो हैं वो आकड़ गए हैं। वो कहते हैं कि जी कि नवाज शरीफ जो है उसको वापस लेके आना है, इमरान खान की हुकूमत फारिग करें, इमरान खान के साथ उनको नफ़रत है। अच्छा, नफ़रत की कोई 20,000 किस्म की कहानियाँ आगे से सुनाई जा सकती हैं। एक कहानी तो सईद चौधरी साहब ने आपको सुनाई हुई है, कहानी नहीं है, वो सच्चा वाक़या है कि एक वक्त था कि जब MBS साहब की गाड़ी इमरान खान साहब चलाया करते थे और मोहब्बतों का ये आलम था कि वो स्टॉप ओवर कहते हैं कि वो अमेरिका जाते हुए रुके, तो उन्होंने कहा पाइन कहाँ देते जा रहे हो। उन्होंने कहा जी कि वो कमर्शियल फ़्लाइट पे। उन्होंने कहा कि यार बादशाह सलामत दा यार होए और जाएगा वो कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर, नहीं हमारे जहाज़ के ऊपर आप जाएंगे। तो वो MBS के यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के तैयारे के ऊपर यानी कि शाही जहाज़ के ऊपर वो बैठ के अमेरिका गए, लेकिन वापसी के ऊपर पता नहीं क्या हुआ कि वो उनका जहाज़ उन्होंने वापस लेके उन्होंने कहा पैन निकलो पैदल, ठीक है। लेकिन वो फिर वजह सईद चौधरी साहब ने बताई कि खान साहब को वो मुंह में वो होता है ना, वो उनकी एक आदत है कि वो हर बंदे नवाज शरीफ जरदारी समझते हैं, और वो उनके मुंह से जनाब फायर निकलने शुरू हो जाते हैं, आग बरसना शुरू हो जाती है। तो वो हर बंदे को वही समझते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करके यहाँ पे जो हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ताड़ियाँ मारेगी और कहेगी वाह खान साहब, वाह खान साहब। तो उनको लगा कि वो शाही ख़ानदान जो सऊदी अरब का है कि उसके ख़िलाफ़ भी अपनी हर तरह की भड़ास निकाल के, वैसे तो खान साहब जो हैं वो इस फ़कीर के साथ भी बैठ के अपने दिल की भड़ास निकाला करते थे पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़, और जुडिशरी में भी ख़ासकर मलिक क़य्यूम साहब के ख़िलाफ़। मलिक क़य्यूम साहब से उनको बड़ी नफ़रत होती थी। मुझे याद है माल रोड पे हम गाड़ी में जा रहे थे, FI लगेगा, मुझे एक दफ़ा कहता ये फांसी लगेगा, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ इमरान, ये याद रखिएगा। खैर अब इमरान खान साहब तब उनको तो कोई 4 वोट भी नहीं पड़ते थे, वो वज़ीर-ए-आज़म है, उनको ये बात भी नहीं याद होगी, ये खाकसर भी याद नहीं होगा। लेकिन बहरहाल चलें, तो वो जहाज़ में बैठ के वो सऊदी जो है ना शाही ख़ानदान, उनके वो लल्ले तलल्ले जो बादशाहों के होते हैं उनको बैठ के कह रहे थे। तो वो बग सिस्टम लगा हुआ था अंदर, वो सऊदी नीचे एजेंसी वाले बैठ के सुन रहे थे। तो वो जनाब उन्होंने फिर वो इस वजह से गुस्सा निकाला कि जहाज़ उनके कह वापस करो, आप इस काबिल नहीं हैं। तो अच्छा, एक तो ये नफ़रत की कहानी है, लेकिन मामला ये है कि ये शायद इस तरह की बात है नहीं। इमरान खान साहब जो रुके हैं और या रुके हैं कि वो जी वो पहले ये था कि जी कि वो पहले हफ्ते आएंगे, क्या कहते हैं MBS ने चूँकि फ़ोन किया था, और वो उस फ़ोन के पीछे भी एक जो लॉजिकल बात समझ आती है वो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो फ़ोन करने की वजह क्या है और उसके पीछे कहानी क्या है। तो एकदम से वो जो एक तल्लुकात जो हमारे फ्रीज़ हो चुके थे वो एकदम से बहाल किस तरह होना शुरू हो गए सऊदी अरब के साथ। और वैसे भी इस वक्त जो इस्लामाबाद में एक जो जिस तरह का सकूत तारी है उसमें सिर्फ अभी तक 2 पेशरफ्तें हुई हैं, 2 प्रेस ब्रीफिंग्स जो हुई थी। पहली ब्रीफिंग हुई थी जनरल अपने कमर जवेद बाजवा साहब की, उस ब्रीफिंग, और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की ब्रीफिंग जो जवाब शिकवा ब्रीफिंग थी वो हुई थी। इसके अलावा सकूत तारी है इस्लामाबाद में और कोई हिलजुल नहीं हो रही, जमूत तारी है दूसरे अल्फाज में। तो जितने भी ये वाक़यात हो रहे हैं ये हमें उन्हीं से इनकी कड़ियाँ मिलती हैं या उन्हीं से कोई लीड मिलती है। अपनी उस ब्रीफिंग में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने ये फरमाया था, 2 बातें हुई थी। नहीं, पहली बात ही करेंगे, ब्रीफिंग से हट के नहीं बात करनी चाहिए, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात जो थी तो ब्रीफिंग में इन्होंने कहा था कि यार कि आपको लगता है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वो वाला कोई चक्कर है, नहीं। अब वो मामला बदल गए हैं, अब नई नस्ल आ गई है। MBS की तरफ इशारा था, या फिर ये जो इधर उधर के लोग हैं उनकी तरफ इशारा था, UAE के लोगों की तरफ, कतर के लोगों की तरफ, अरब दुनिया की तरफ के वो अब नए हैं। रामायण पढ़ाई जा रही है, पायन होते हो किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। रामायण और महाभारत इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं सऊदी अरब में। तो हम जो हैं वो अभी तक उन्हीं पुराने रास्तों पर जो है वो अखुवत और मसावत और उस तरह के जो हैं रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि ये अब इस शराब से निकलना पड़ेगा, इस गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। अब पाइन वो रोकड़ा प्रॉब्लम इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब वो हर चीज़ को तजारती बुनियादों पर परखते हैं और तजारती और जिस तरह दुनिया करती है
دنیا میں سب سے بڑی حقیقت تجارت، پیسہ، اختیار، اقتدار، یہ 4-5 چیزیں جو بڑی ہیں، تو سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ یا عرب دنیا کے ساتھ اب آپ کو جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ خالصتاً تجارتی بنیادوں پر کرنا پڑے گا. تو یہ بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی تجارتی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کیوں ہو رہا ہے کہ اچانک سے یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جہاز تو تھلے لا لیا سی، اس کے بعد پھر جو انہوں نے وہاں پر 2 حرکتیں بھی کی تھی نا وزیر اعظم صاحب نے کہ پتہ اگے دا پچھے دا نہیں ہوندا تو ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کا، لیکن پھر کہ جی کہ وہ کہتے ہیں اپنے باجوہ صاحب کہ یہ چیزوں کو ان کو ڈیل کرنا آتا ہے انٹرنیشنل لیڈرشپس کو نا، کہ جب وہ وائٹ ہاؤس گئے تو پوری کابینہ بیٹھ کے یوں سن رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نہیں امریکہ کے صدر بلکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ امریکہ کے سربراہ ہیں. یوں اتنا اثر ان کا ان پر طاری تھا. لیکن وہیں پر انہی دنوں کی بات ہے کہ وہ انہوں نے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ حضور کہ ہم تو وہ فوبیا، اسلامک فوبیا والی کمپین چلائیں گے اور ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل لے کے آئیں گے. ملائیشیا، ترکی اور پاکستان مل کے وہ ایک انٹرنیشنل چینل بنائیں گے اور وہ جناب پاکستان کا بلکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ کیس لڑے گا. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب وہی جو بات سکپ ہو گئی تھی وہی اسی پہ آتے ہیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال غالباً انہی دنوں میں کہہ دیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ اگر میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ان کی نقل میمکری کرنے کا بڑا شوق ہے ان کا، کہ اگر OIC نے کچھ نہیں کرنا تو پھر ہمارے جو دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کشمیر کے اوپر بات کریں گے. ان کے ساتھ اس کو بھی مائنڈ کیا تھا انہوں نے. تو قمر جاوید باجوہ صاحب سے کو پتہ نہیں وہ کس طرح ڈیل، ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل فگرز کو، لیڈرشپس کو ڈیل کر لیتے ہیں، انٹرنیشنل لیڈروں کو، اور بڑے جناب وہ سہم کے بیٹھے رہتے ہیں آگے. MBS کے اوپر ان کا جادو نہیں چل سکا تھا. MBS نے اب فون جو کیا ہے اس کے پیچھے جڑی کہانی ہے وہ، حالانکہ عمران خان صاحب نے پہلے وہ کہا کہ آپ سنا ہے کہ وہ گرین انیشیٹو لے رہے ہیں تو ہم نے بھی بڑے جناب کمال کیے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سعودی عرب میں ہریالی لانی ہے، تو میں نے فون کرنا بھائی دسے گا تانوں. تو وہ بھائی کو ضرورت اس لیے تھی کہ پائن امریکہ میں جو بائیڈن آ گیا، عالم پناہ تبدیل ہو چکے ہیں. تختہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو بادشاہت ہے اس کا تختہ جو ہے یا تخت جو ہے وہ جو بائیڈن کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اور جو بائیڈن صاحب نے آتے ہی جو 2-3 بڑی کارروائیاں ڈالی تھی، اس میں ایک یہ کارروائی ڈالی تھی کہ یہ بندہ قاتل ہے. یہ 2 الفاظ انہوں نے کہے تھے. وہ کیا نام تھا، جمال خشوگی اس طرح کر کے نام ہے ان کا، وہ جو صحافی تھے ان کو، جن کو استنبول کی ایمبیسی جو سعودی عرب کی تھی اس کے اندر قتل کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد وہ رپورٹ جو دبا لی گئی تھی، ٹرمپ نے بڑا ساتھ دیا تھا MBS کا. اور اس کے لیکن جو بائیڈن نے آ کے کہا کہ نہیں یار، وہ جو رپورٹ ہم نے تیار کروائی تھی ہمارے انویسٹیگیٹو اداروں نے، جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ پہن جڑا قتل کیتا ہے یہ MBS کے احکامات کے اوپر ہوا ہے، اور ہم اس کو پبلش بھی کریں گے. اور سعودی عرب کے ساتھ اب جو بھی ڈیلنگ ہوگی وہ شاہ سلمان کے ذریعے ہوگی، یہ MBS کے ذریعے نہیں ہوگی. تو شاہ سلمان اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہے. شاہ سلمان نہیں، محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے، جن کو یعنی ملنے گئے ہیں اور یہ تنہائی دور کرنے کے لیے یہ جو دورے ہیں یا پاکستان کے ساتھ معاملات. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان کو ایڈا ڈفنکار ہو گیا، کیا عمران خان صاحب کی وہ بات ٹھیک ہے؟ میں صلح کرا دینا ٹھڈی ایران اور سعودی عرب کی جو ہے پھڈا ہے وہ میں صلح کرا دیتا ہوں، جس طرح وہ ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کی صلح کرانے لگا تھا، یا عربوں کی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ صلح کرانے لگا تھا. اس طرح کر کے کیا واقعی اس طرح کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے یا عمران خان صاحب یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ صلح کروا سکتے ہیں، یا جو بائیڈن کریں گے؟ جو بائیڈن ہے نہ کرے یار، کوئی گل نہیں، بچہ غلطی ہوگی، خیر ہے. اس طرح کی بات نہیں ہوگی بھائی جان. کیا ہوگا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب آدمی کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ وہ انٹرنیشنلی، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک دورے پہ گئے تھے شاہ محمود قریشی کے بیانات کے بعد، تو شہزادہ محمد بن سلمان سے بات نہیں ہو سکی تھی. اب انٹرنیشنلی دباؤ اتنا زیادہ ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے اوپر کہ وہ فون کر رہا ہے کہ پائن میری آ کے گل تے سن جو یار، تہاڈی مہربانی ہے، میں کلا رہ گیا، کچھ آ کے کرو. اچھا پاکستان پھر وہی بات کہ کیا اس پوزیشن میں کیا ہے MBS پاگل ہو گیا، شدائی ہو گیا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کا ایک نیا رول ڈیفائن کر چکا ہوا ہے. وہ جو دونوں بریفنگیں تھیں وہ اس میں ہمیں جو بتایا گیا کہ جناب کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے ہیں، ہم کریں گے، تجارت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے.
اور ادھر جو ہے وہ طالبان کو بھی ہم نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے. جو ہماری ٹی ٹی پی ہے اس کے گٹ طالبان کے ساتھ روابط جو ہیں اگر وہ پائے گئے, ان کو بتا دیا گیا ہے تو ہم ٹھوک کے رکھ دیں گے, بجا کے رکھ دیں گے. تو لہٰذا دونوں ریجن میں امن کرنا ہے. امن کیوں کرنا ہے کہ انڈیا کو ہم نے وہ لیڈرشپ دینی ہے, امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے واٹس ایور جو بھی بات ہے. اب یہ انٹرنیشنلی چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ کہے کہ جی کہ میں صرف زبانی کلامی باتیں ہیں, تو زبانی کلامی باتیں اگر ہوتی تو پھر یہ نہ جہاد ہوتے, افغان جہاد ہوتے, نہ وہ یو ایس ایس آر ٹوٹتا. مطلب یہ انٹرنیشنل گیمز ہوتی ہیں, اس میں پھر چھوٹے موٹے فریق اسپائی اسپاٹے سپوٹے ہوتے ہیں پاکستان کی طرح کے, جو ڈالر شالر لے کے اپنا رول پلے کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کا اب رول پلے کرنا ہے پاکستان نے. اب اس جو پاکستان نے رول پلے کرنا ہے چائنا کو ڈھکنے کے لیے, اور یہ امریکہ کے کہنے پر یعنی کہ چائنا کو اگر ڈھکنا ہے تو انڈیا نے, تو انڈیا کو ہم نے ٹینشن ذرا کم دینی ہے. یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ڈیزائن تیار ہوا ہے وہ یہ ہے. اب اس جو ڈیزائن تیار جو ہوا ہے اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ ہلکا پھلکا ہے, کلیدی ہے کہہ لیں. تو اب اس رول کی آڑ میں شہزادہ محمد سلمان صاحب ہو سکتا ہے کہ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی بینیفٹ ڈھونڈ رہے ہوں, ان کو لگ رہا ہو کہ یار کہ نہیں کوئی میری کوئی گل بن سکتی ہے. تو ادروائز تو معاملہ جو ہیں وہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ دنیا کو اب کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو عالم پناہ ہوتا ہے, جو عالم پناہ اس کے نیچے جو رجواڑے ہوتے ہیں ان میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ تخت اقتدار منتقلی شنتقلی, وہ جب تک عالم پناہ یہ شہنشاہ معظم وہ جب تک اس کی ہاں نہ ہو, رضا نہ ہو, اس کی خوشنودی نہ ہو, تب تک یہ رجواڑوں کی جو سیاستیں, سعودی عرب کا رجواڑا ہے امریکہ کے مقابلے میں انٹرنیشنلی اگر ہم سیاست دیکھیں تو اس میں اتنی سی اس کی اوقات ہے. مطلب سعودی عرب والے تو ہر وقت ڈرے رہتے ہیں نا کہ وہ عرب سپرنگز ہماری طرف بھی رخ نہ کر لیں, اور وہ سی آئی اے کیا کہتے ہیں جی فنڈڈ یا گائیڈڈ بائی سی آئی اے یا ہدایات رائس فرام دا سی آئی اے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اب صرف اتنا سا رول ہے, اتنی سی بات ہے جس کو ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں, وہ سب سے پہلا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ وہ بلا کے ان کو کہا کہ جنرل صاحب آپ جا کے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت گرائیں اور نواز شریف جو ہے اس کا راستہ سیدھا کریں, نواز شریف اپنا بھائی ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. شہزادہ محمد سلمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی حکومتیں اکھاڑنے بچھاڑنے میں تو شاید ان کا کبھی کسی دور میں تھوڑا بہت رول ہو, بلکہ نہیں ہوگا, وہ صرف ہوتی ہے سیٹلمنٹس میں رول کہ یار کہ یہ ہمارا بندہ ہے, اس کو تھوڑی سی فیور مل جائے, اس سے زیادہ اور کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. تو وہ بیسیکلی اب پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل کی بجائے وہ اپنی کوئی جائے پناہ تلاش کر رہے ہیں, اور ان کو وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی مثال جو میں نے پہلے بھی آپ کو دی, وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. کیوں کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر ایک نئی ذمہ داری ڈال دی ہے, تو یہ پاکستانی جو, اور وہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے, اور یہ عمران خان صاحب سے انہوں نے کیا بات کرنی تھی, یہ بات اسی سے کرنی ہوگی نا, انہوں نے جس نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہی لگائی گئی ہے انٹرنیشنلی اگر لگی ہے تو بس اتنی سی بات ہے. اس کو ہم بات کا بتنگڑ خام خواہ بنانے کی ہماری عادت ہے کہ جی کہ وہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور فلانا یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت گرا دیں, فلاں کر دے, وہ کر دیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.